جناب مولانا جعفر جتوئی صاحب ایک خطاب فرمائش بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. مرشد اجازت ہے پچھلے سردار ادھر والے آل محمد کے خالق آج کے دن کے صدقہ میں آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. جناب سیدہ اپنے پاک بیٹے کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کے مال رزق عزت صحت زندگی میں مزید اضافہ فرمائے. جتنے عزادار پریشان حال ہیں میرا مالک ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اس وبائی مرض سے پورے عزاداروں کو جہاں جہاں پر بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے آباد ہیں مالک ان کو اور میرے وطن عزیز کو محفوظ فرمائے. دشمن کے وار سے آپ کو اور میرے پاکستان کو مولا ہمیشہ محفوظ فرمائے. جتنے عزادار بیمار ہیں مالک صحت عطا فرمائے. جتنے عزادار بے اولاد ہیں جناب سیدہ اپنے بچوں کے صدقہ میں حیاتی والے زندگی والے بیٹے عطا فرمائے. حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. عزاداری اور عزادار کی میرا مالک حفاظت فرمائے. وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے. بڑی عزت والے لوگ سادات مومنین مخادیم بزرگ نوجوان میرے سامنے تشریف فرمائیں. بڑی بڑی شخصیات تشریف فرمائیں. بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے دل لگے گا پھر آپ کے ساتھ ہم سفر رہیں گے. قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں اس کی تلاوت سے پہلے جب تک ایک بات نہ کروں تب تک جناب کو لطف نہیں آئے گا. بسم اللہ. بالکل سورت طٰہٰ کی قبلہ بالکل پہلی آیت ہے. پیر مخدوم تقی شاہ صاحب شرازی بادشاہ یہ سردار حمدانی صاحب پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں. سردیوں کا موسم تھا ٹھنڈا یخ پانی تھا. پتہ نہیں کیوں دل کر گیا یہ بات کرنے کو. حسین کے نانا نے بستر چھوڑا. آپ جی ہو کہ میں باظاہر وضو کر کے اپنے خالق کو سجدہ کروں. سردی کا موسم ٹھنڈا پانی کیا بات ہے. پہلا پانی کا چلو جسے سمجھ آ جائے وہ تھوڑا سا مسکرا پڑنا. سرکار نے اپنے ہاتھ پہ ڈالا پہلا پانی کا چلو. ٹھنڈک کی وجہ سے سردی کی وجہ سے بدن مصطفیٰ نے جھرجھری لی. وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا لیکن محمد سے محبت کرتا ہے. واہ 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 واہ. جو لفظ اس جملے پہ بادشاہ بول پڑے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں واہ واہ. کتنے اچھے لوگ مل گئے. مسکرا پڑے آپ. ہاتھ اچھے حیدری تو سنجیبو یا علی. بے دل ذات نے اپنے محبوب کی بدن کی جھرجھری کو دیکھا. فوراً جبرائیل سے کہا جا میرے محبوب کو آیت سنا کے آ. مولا کے منبر قسم قرآن ابھی لے آؤ یار.
قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، رٹے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا، جھوٹی قسموں کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا، زندہ لوگوں کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ ہم نے مردوں پہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا، ہم نے اسے قسموں کے لیے گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ فوراً جبریل آ کر زمین پر آیا، اس نے اپنے دونوں ملکوتی ہاتھ سرکار مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھے۔ سرکار نے دیکھا جبریل تو کیسے آ گیا؟ اس نے کہا جی سرکار اللہ کہہ رہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، او میرا طاہر اور طیب رسول تجھے ضرورت ہی کیا ہے وضو کرنے کی؟ ہائے 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 ہائے، جو ہاتھ اس جملے پہ اٹھا ہے وہ ہاتھ آج والی خراسان سے خیرات لے رہا ہے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کی مجبوری نہ ہو جائے۔ پہلے 5-7 منٹ میں نا مدد کر لیا کرو۔ طٰہٰ کے معنی کیا ہے؟ طاہر، طیب، مطہر۔ پانی مطہر ہے، دودھ طاہر ہے۔ طاہر اسے کہتے ہیں جو خود پاک ہو، دوسرے کو پاک نہ کر سکے۔ مطہر اسے کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو، دوسرے کو بھی پاک کرے۔ پانی مطہر ہے، خود بھی پاک ہے، ہمیں بھی پاک کرتا ہے۔ اللہ نے کہا میرا حبیب تو مطہر ہے، تیری چپ کی قسم ہے اگر تو محمد کی شان میں بول پڑتے تو آج علی کو لوگ نہ چھوڑتے، چونکہ ہم ان لوگوں سے علی منوا رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک محمد کو نہیں مانا۔ 1 2 بڑے لوگاں تو داد نہیں لینی، ملنگ تے بول پو یار۔ آپ سلامت رہے بھائی جان۔ مطہر ہے حبیب تو، تھوڑا سا سفر کرو بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ حبیب تیرے نام میں اتنی طہارت ہے، صرف نام میں بادشاہ، کہ جو تیرے نام کا کلمہ پڑھ لے اس سے کفر دور ہو جاتا ہے۔ تو وضو کر رہا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ تو طاہر ہے، تو پاکیزہ ہے۔ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقتیں برداشت کرے۔ سجدہ ہی مجھے کرنا ہے تو کر۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جتنا بھی نفیس آدمی ہو وہ سردی برداشت کرتا ہے، گرمی نہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دوست جو سارا دن گرمی کے موسم میں اندر رہتے ہیں، شام کے وقت باہر رہتے ہیں، گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اس جملے پر بول پڑیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جتنی دیر میرا ٹائم ہے مسائب پڑھتا رہوں گا، چونکہ پھر بھی نہ بولے تو پھر ریت پہ موتی تو پھینکنے کی جعفر کو عادت ہی نہیں ہے نا۔ حسین کی عزت کے سمجھ، جو اللہ اپنے محبوب کے بدن کی ٹھنڈک والی جھرجھری کو برداشت نہیں کر سکا، اسی اللہ نے اسی محمد سے ایک جٹیل میدان میں ریت کے اوپر کھڑے کر کے کہا پہنچا علی کی ولایت۔ اب پتا چلا ہے کہ میرے سامنے میرے برسد میں نوکر ہے تو آڈا جہدی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے حیدری۔ واہ 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 واہ، جیو 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 علی ولی اللہ، نوکر بادشاہ۔ ایک دفعہ تو اچھا بول پاؤ ہے ادھر یا علی، واہ 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 واہ۔ اس زمانے میں، اس دور میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، 2 کام مشکل ہیں، عقیدہ پڑھنا اور عقیدہ سننا۔ ایک مشکل کام آپ نے کرنا ہے، ایک میں نے کرنا ہے۔ 2 کام میں نہیں کر سکوں گا، ایک محاذ میرا، ایک تمہارا۔ میں اکیلا ہوں، آپ سینکڑوں کی تعداد میں تشریف فرمائیں۔ بس تھوڑا تھوڑا ایسے مسکراتے رہنا، بولتے رہنا، بسم اللہ۔ بڑے بڑے عزت دار لوگ تشریف فرمائیں۔ جو اللہ اپنے محبوب کی بدن کی ٹھنڈک کو برداشت نہیں کر سکا، اسی رسول کو 4 گھنٹے ایک چٹیل میدان میں کھڑا کیا۔ پہنچ گئے ہو نا، غدیر کا میدان۔ اللہ نہ کرے کسی دے گھر چوری ہو جائے نا، پہاڑا لے ہو تو ایسے تو صاحب حکم دیں جی موقع تے جانا ہے، موقع بھی کھڑے، موقع تے نہ چور ہے نہ سامان ہے، کرنا کی یہ موقع تو نے نقشہ بنانا ہے۔ چور آیا کتوں ہے تے گیا کتوں ہے۔ جعفر نو کافر نہ آکھ، اگر لڑائی ختم کرنی ہے نا تو پھر موقع تے چل، موقع دا نہ ہے غدیر۔ واہ 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 واہ، جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے، اگر ہوئے باقی جڑا بھی یہ سارا مہمان ہے۔ واہ 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 واہ۔
چلو دوسری گل اس جو بول پہ تو چلو ایک اور سناؤ. مثلا آج کل مہنگائی کا دور ہے، بجلی مہنگی، چینی مہنگی، پٹرول مہنگا، ہر چیز مہنگی، ذاکر سستے. اب بہانہ بن گیا میں کرونا کی وجہ سے مولا آپ کو زیادہ دے. مثلا مجھے بجلی کا بل پیر تک کی شاہ جی سرکار آج 2 لاکھ روپے بجلی کا بل ہے. رضا نے مجھے صبح صبح بل دیا، میں نے اس کو تپڑ نکال مارا. مجھے 2 لاکھ کا بل، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا. انہوں نے کہ مجلساں پڑھنے نہیں گئے، بلڈ پریشر ہی ہو گیا ہے، انہوں کیوں پہ مار دے. میں کہ میں نے 2 لاکھ کا بل. انہوں نے کہ اس بھیجیا نہیں، اس دسیا ہے. اجے بھی نہ سمجھے نہ تے پھر جعفر ہون کنہ تھلے کرے اپنے آپ نو. اردو تو تیری بولی اچھتے آگیا تو پھر بھی چپ کر کے بیٹھے. اس بھیجیا نہیں، اس تے دسیا ہے نا. ایدہ کی قصور ہے، لڑائی پڑھ دیئے تے واپدہ دے وزیر نال پڑھ دیئے، واپدہ دے چیئرمین نال پڑھ دیئے، واپدہ دے ایس ٹی او نال پڑھ دیئے، علاقے دے کسی لین مین نال پڑھ دیئے. رضا نال کا دی لڑائی ہے، انہیں گھلیا تے نہیں نہ بل، انہیں تے دسیا ہے. اور جناب اعلیٰ کوئی اور بوا لب جنو تو کافر آ کے اپنے دل نو ٹھنڈک پہنچاوے، سارا جان چھوڑ. اے میرا قصور کی ہے، اللہ نے علی دی ولایت دا اعلان کرایا ہے، کیتا محمد مبارک صحابیت دیتی ہے، کافر میں کیوں آیا. واہ 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 واہ. ہاتھ اونچے چاہ کے جوان مل کے حیدری. ایک واہ واہ. علی کے فضائلے میں تھوڑا 5 دن جاگ گئے ہو نا، تھوڑا سفر کرنا. دل کر رہا ہے ایک بات بار بار، مالک میں ڈر بھی رہا ہوں کہ پھر یہ کہیں گے کہ آج دے سانوں یار مزہ نہیں آیا. ایک گل دا بڑا رول ہے، اس وجہ سے بڑی بڑی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. داد بھی لینی پہنی ہے، کی کری مجبوری ہے. جناب اگلی مجلس دعویٰ ہو یار فخر ہوں ران دے سن مک گئے جے داد نہ ملے. داد معیار نہیں ہوتا، لفظ معیار ہوتا ہے. داد کے خریدار نہ بنو، لفظ کے خریدار بنو، تاکہ ہدایت کے سر چشمے کھلتے جائیں. جاؤ چیلنج ہے میرا، جس امام کا آج دن منا رہے والی خراسان شہنشاہ کا، اسی سرکار کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. سرکار فرماتے لما تعلقت ارادت الحق بیجاز الخلق فابرز الحقیقت الاحمدیہ من قموم الحضرت الاہدیہ فممیزہ بمیم الامکان ثم بجست منہ عیون الارواح. سرکار فرماتے جب اس پہ دل کے دل میں خیال آیا کوئی تو ہو جو مجھ اللہ کو بتائے میں لگتا کیسے ہوں. جو بول پڑے ہو جعفر کو چھیڑنا پڑے گا تو پھر اندر سے چھڑ جائے گا مرشد. اگر یہ نہ چھیڑ سکے تو پھر علی کے فضائل مجھے تنگ نہیں کر رہے. کوئی تو ہو جو مجھے بتائے اللہ کو، آپ جی ہو کہ میں لگتا کیسے ہوں، میں دکھتا کیسے ہوں. پھر سرکار فرماتے فابرز الحقیقت الاحمدیہ. 2-4 منٹ سفر کرنا ہے، باقی بات آسان ہے. اللہ نے حقیقت احمدیہ کو ظاہر کیا. کہاں سے؟ من قموم الحضرت الاہدیہ، اہدیت کی گھاٹی سے، اہدیت کی کان سے. سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے پہاڑ والے، چاندی کی کان سے چاندی، ہیرے کی کان سے ہیرا، کوئلے کی کان سے کوئلہ. بطول کا بابا نکلا ہے اہدیت کی کان سے. تو اسے احد نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ وہ بھی احد، یہ بھی احد. بس سفر کر لیا آپ نے. بنانے والا بھی احد، ظاہر ہونے والا بھی احد. حدیث ہے حسین کے نانا کی، انا احمد بلا میم، میں میم کے بغیر احمد ہوں. کدھر رخ پھیر دیا مالک. وہ بھی ایک، یہ بھی ایک. یوں سامنے رکھا نور مصطفیٰ کو اللہ نے. یہ داد نہیں دیں گے مولا؟ فرشتے بھیج جو جعفر کو اندر سے مطمئن تو کرنا چاہیے نا. یوں دیکھتا رہا اللہ اپنے محبوب کو، دیکھتا رہا. میز دات نہیں جے ماریا جانا. دیکھتا رہا، اتنا دیکھا کہ اپنے بنائے ہوئے پہ خود عاشق ہو گیا. تھینک یو. 80,000 سال توحید دیکھتی رہی. حیدری یا علی. 80,000 سال کے بعد یا علی اللہ نے کہا حبیب اگر تو نے رہنا ہوتا میرے پاس ہمیشہ تو تو بھی احد رہتا، میں بھی احد رہتا. تو نے جانا ہے زمانے میں تبلیغ کے لیے، لوگ تجھے دیکھیں گے میں نظر ہی نہیں آتا، وہ احد تجھے مانیں گے جبکہ احد میں ہوں.
وہ لا شریک تجھے مانیں گے جبکہ لا شریک میں ہوں، وہ سمد تجھے مانیں گے جبکہ سمد میں ہوں، چونکہ نظر تو آئے گا۔ تو رسول نے کہا مالک پھر آپ کیا کریں؟ عباس کے علم پہ ہاتھ ہے میرا، ممبر شبیر پہ کھڑا ہوں، شبیر قبر حسین پر میرا ہاتھ ہے، بوضو 14 کی بارگاہ کو حاضر ناظر جان کر میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا اس کیا انتظام میرے پاس ہے؟ کیا؟ خود رسول فرماتے ہیں اسی میرے ایک نور کو اللہ نے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر گیا، ایک علی بن گیا، دوسرا میں رہ گیا، اور حدیث ہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 برابر کے حصے ہیں۔ نا 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 جڑا ٹرالی کنگ دی اتھو جاندی ہے نا رن سیال چو بند کر دینا، جس کے قبضے میں میری سانسیں روک لے، میں نیند سے بیدار نہیں ہوتا، مرشد کے نجف کا شاہ ڈبے میں رزق بند کر کے میرا گھر بھیج دیتا ہے۔ یہاں تک مجھ بات آ گیا، مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی، سید راضی رہنا باقیوں کہ میں کسی کا ٹھیکیدار ہی نہیں ہوں۔ ایک نور کے جب مولانا 2 حصے ہیں، ایک علی ہے دوسرا نبی ہے، ایک جائز ہے دوسرا باطل کیوں ہو گیا ہے؟ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے اس ہاتھ کا جعفر نوکر ہو گیا ہے، ہاتھ اچھے حیدری، واہ 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 واہ، نوکر ہو گیا بھائی جان، سلطان جی، بابا جی، مخدوم صاحب نوکر، علی ولی اللہ۔ واہ 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 واہ، آپ کی کیا بات ہے سر، بچے خوش ہو گئے، بزرگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جوان بول رہے ہیں، ادھر والے بھی راضی بیٹھے ہو میرے سردار، مہربانی۔ سبحان اللہ، ایک نور کے بے شمار، ایک نور کے بس اتنی قیمت چاہیے تھی جو آپ نے دے دی، اب نیچے نہیں ہونا، جتنا بلند ہوتے جاؤ گے پتہ نہیں کیا کیا مل جائے گا، چونکہ اجباری خراسان کا دن ہے جس کے ساتھ جعفر کا توسل ہے، بادشاہ سید سردار ازادار جاگتے رہنا۔ ایک نور کے 2 برابر کیسے، داد بھی دینی ہے سمجھنا بھی ہے، مشکل دور ہے نا، صحیح، بچے کی جیب میں یہ پوری دنیا ہے، ہر چیز آپ کے سامنے آیا ہے، یہ حجت کی طرف سے حجت تمام کی جا رہی ہے کہ تاکہ ظہور کے وقت یہ کوئی نہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ علی کیا ہے، نہ، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر ذوالفقار ہی چلے گی، یا علی۔ اور یہ بھی میں آپ کی منت کر رہا ہوں، جھونپڑی، بنگلہ، کار، پراڈو، سائیکل، بچے، اسی، روم، کمرے، بلڈنگ، ہوٹل، جو کچھ بھی مولا نے آپ کو دیا ہے نا، وہ مولا آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا کرے، لیکن چوک میں کھڑے ہو کر علی ولی اللہ پڑھا کر، چونکہ علی ولی اللہ پڑھنے سے مولوی کافر کہتا ہے، اللہ مومن کہتا ہے۔ جیو 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 جیسے پھیپڑے تھوڑی جی طاقت ایک دفعہ اچھے بولو حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نور کے 2 برابر کیسے ہیں، آدھا مصطفیٰ آدھا مرتضیٰ، تسلیم کرنا پڑے گا ہر پڑھے لکھے بندے کو، جہاں علم ہوتا ہے وہاں جھگڑا نہیں ہوتا، وہاں تسلیم کیا جاتا ہے، بے وقوف اور جاہل لوگ لڑتے ہیں، دلیل والے بندے نہیں لڑتے، تسلیم کرنا پڑے گا کہ علی میرا مولا، بابا جی اس جملے پر آپ دعا کرنا، مخدوم صاحب، علی میرے سردار مصطفیٰ کا آدھا خون ہے، محمد کا، علی محمد کا آدھا گوشت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مل گئے مجھے، علی محمد کی آدھی روح ہے، علی محمد کا آدھا بدن ہے، چونکہ ایک نور کا دوسرا حصہ ہے علی، اور 16 رجب والے دن خود مصطفیٰ نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر فرمایا نہیں تھا، لحموں کا لامی، داموں کا دامی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، یا علی تیرا گوشت میرا ہے، ایک جملہ اور کہوں، تیرا خون میرا ہے، رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا ہے، فرمایا نہیں تیرا خون میرا ہے۔ شیعان حیدر کرار علی ولی اللہ پڑھنے والوں، کبھی ساڑھے تے ترس بھی کھایا کرو، کبھی مسکرا بھی پڑا کرو، اور علی کی رگوں میں ہے ابو طالب کا خون، رسول کافر کے خون کو کہہ رہا تھا کہ میرا ہے، اللہ اکبر، آدھا خون ہے علی،
آدھی روح ہے علی، آدھا گوشت ہے علی، ذہن میں رکھنا. تھوڑا آگے چلو، موسم بھی ایسا ہی ہے. 80,000 سال محمد کو دیکھتا رہا خدا. 80,000 سال کے بعد مثلا یہ سید سردار بیٹھے ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، ایک کمرے میں میں اور بادشاہ بیٹھے ہوں، یہ مجھے دیکھتے رہیں اور بولیں نہیں تو ظاہر میں پریشان ہوں گا. پریشانی کا نتیجہ مجھے پسینہ آئے گا. وہاں توحید دیکھ رہی تھی. 80,000 سال اللہ بولا نہیں، بس دیکھتا رہا. مصطفیٰ کے نورانی بدن پر پسینے کے قطرات ابھرے نگاہ توحید کی تپش کی وجہ سے. بس اب اللہ بولا. اللہ نے کہا حبیب یہ مزدور کی مزدوری کی وجہ سے پسینہ نہیں آیا، یہ میری محبت کا نتیجہ ہے. ہم تیرے پسینہ کو رائگاں نہیں جانے دیں گے. پتہ نہیں کیوں لٹا رہا ہے جعفر ملک تیاب کے شہر میں آ کر. تو کیا ہوا پھر؟ تیرا مولا فرماتے ہیں خالق اللہ الملائکہ من عرق راسہ وخالق اللہ العرش والکرسی والجنت والکوثر والتسنیم والسلسبیل والشمس والقمر والبیت المعمور والکعبہ من عرق وجہہ وخالق اللہ الانبیاء من الآدم الى العیسیٰ من عرق صدرہ وخالق اللہ الارض من الشرق الى الغرب من عرق رجلہ. فرمایا اللہ نے جبرائیل سے لے کر سلطائل تک کے جتنے فرشتے ہیں وہ ہمارے نانا کے سر کے پسینہ سے بنائے. داد تھوڑی ہو گئی ہے سر، انصاف نہیں کر رہے ہو میرے ساتھ. لوح، قلم، کرسی، عرش، جنت، کوثر، تسنیم، سلسبیل، بیت المعمور جو چوتھے آسمان پہ فرشتوں کا قبلہ ہے، وہ کعبہ جو ہمارا قبلہ ہے. فرمایا یہ ہمارے نانا کے چہرے کے پسینہ سے بنایا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی ہمارے نانا کے سینے کے پسینہ سے بنایا. مشرق سے لے کر مغرب تک کی زمین ہمارے نانا کے پاؤں کے پسینہ سے بنائی. آدم ہے محمد کا پسینہ، عیسیٰ ہے محمد کا پسینہ، مجھے نہیں پتا کون سن رہا ہے. نوح ہے محمد کا پسینہ، حسن یوسف ہے محمد کا پسینہ، عیسیٰ ہے محمد کا پسینہ. اور پورا پسینہ نہیں، پسینے کا ایک ایک قطرہ. جبرائیل محمد کے پسینے کا ایک قطرہ ہے، سلسائیل محمد کے پسینے کا ایک قطرہ ہے، عزرائیل محمد کے پسینے کا ایک قطرہ ہے، میکائیل جو رزق بانٹتا ہے محمد کے پسینے کا ایک قطرہ ہے. داد نہیں دو گے اور میرا کیا کرو گے؟ یہ سارے محمد کا پسینہ ہے، علی خون ہے. ہاں فیصلہ دو نا، لڑائی کس بات کی کر رہے ہو؟ آدم پسینہ. میں پتہ نہیں کسے دیکھ کر مولا شروع ہو گیا، میری پت رکھ کہ بات ضائع نہ ہو جائے کیونکہ نتیجے پر آ گیا ہوں. پڑھتے پڑھتے بھی کافی ٹائم ہو گیا. آدم محمد کا پسینہ، نوح محمد کا پسینہ، اور پسینے کا ایک قطرہ. پورا پسینہ نا. دنیا کے 12 ملکوں میں گیا ہوں. پاکستان تیرے میرے اپنے ملک میں چپے چپے پر نوکری کی ہے. بڑے بڑے تاجر ہمارے دوست بھی ہیں، بانی بھی ہیں، بڑے بڑے تاجر. لیکن میں نے نہ پسینہ بکتے دیکھا ہے نہ پسینے کا خریدار دیکھا ہے. پسینہ ہوتا کیا ہے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ یوں آیا، آپ کو بھی آیا ہوا ہے، یوں جھٹک دینا، یہ قیمت ہے. گٹر میں منہ ڈال کے مر، بطول کے بابا کا مقابلہ نہ کیا کر. اس جیسا تو بنے گا جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کا نام یوسف ہو. 1 2 3 جڑا ہاتھ محمد نو سلام نہ کرے علی نو بھی نہ کیتا کرے. ہاتھ اچھے حیدری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سارے پسینہ ہیں، علی خون ہے. فیصلہ دو سر. آپ جسٹس، میں سائل. ہم کس سے فیصلہ لیں؟ ہمارا ہے کون آپ کے علاوہ؟ آپ نہیں فیصلہ دینا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح. آج فیصلہ دینا ہے. علی ہے خون. بابا جی جملہ ہوتا نا وڈا تو پچھو ایسے ایسے کر کے میں آتا یوں کرتا داد لے جاتا. اب جملہ ہے ہی نہیں ہے، لفظ میں کیا کروں؟ اسی وصول فرما لو. آدم پسینہ، نوح پسینہ، موسیٰ پسینہ، عیسیٰ پسینہ، ساری کائنات پسینہ ہے نا. علی خون ہے. ہمیں کہتے ہو کہ تم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ ہماری مجبوری ہے. جو بندہ جسم سے خون کو نکالے وہ قاتل بنتا ہے. ہم اس لیے اپنی عبادات میں، اذانوں میں، نمازوں میں، کلمے میں، درود میں علی کا نام لیتے ہیں کہیں محمد کے قاتل نہ بن جائیں.
جڑا ہاتھ ہونے چاہے اس ہاتھ دا جعفر نوکر ہو گیا مرشد مہربانی سرکار ہاتھ اچھے حیدری جیو 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 جو خوش بیٹھے ہو سدا سکھی رہو آپ کی کیا بات ہے علی مولا ایک دفعہ ہاتھ اچھے حیدری علی علی بسم اللہ بسم اللہ علی 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 یا علی سبحان اللہ بادشاہ مہربانی سار آپ بھی راضی بیٹھے جڑے میرے بزرگان بیٹھے آپ جی ہو جی بھائی جان سارے میرے اپنے نے کوئی غیر نہیں ہے آؤ جی ملک جی آجو 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 بسم اللہ خلیل صاحب بسم اللہ ملک شانی صاحب آزادار سارے میرے اپنے پہلے بھی بیٹھے چلو اور دوست بھی تشریف لائے بھائی جان چلیں آگے تھوڑا سا سارے اپنے جی مخادیم نے سردار نے سید نے نوکر نے جی مولا دے نام دی وجہ تو دیکھو نا نسبت جب بدلتی ہے نا تو احترام بدل جاتا ہے یہ گھر میں ہو تو میز ہے وہاں سے ادھر لے آئے اوپر کالا غلاف چڑھایا میز نہیں ممبر ہے پلیٹ پا کر علم تھلے لے جاؤ تے حاضری ہے نسبت بدلی احترام بدل گیا کیوں پتہ نہیں چلو اس بات سامنے آگے تو کر دینی چاہیے کر دوں قیمت ملے گی بھائی جان بچوں میرے بڑے جو بیٹھے بزرگ نا جو جوان بیٹھے قیمت دو گے نا آج مولوی صاحب کہتے ہیں تم زنجیر نہ چلایا کرو اس کے ساتھ کپڑوں خون لگ جائے گا پھر کیسے تم نماز پڑھو گے بے وقوف نہ بنو ہم نے کب کہا ہے کہ خون والے کپڑوں کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے اگر چلتے پھرتے بندے کو اللہ نہ کرے زخم لگ جائے اگر وہ زخم کا خون کپڑے پہ لگ جائے اس کو صاف کرنے سے پہلے نماز پڑھنا حرام ہے لیکن جب نسبت بدلے گی نا پھر احترام بدلنا پڑے گا جب حسین کا زنجیر ہاتھ میں کھڑے کر چوک میں کھڑے ہو کر دشمن کی گولی کی زد میں کھڑے ہو کر کہتا ہے نا یا حسین مولانا یہ خون نہیں ہے حسین کا فدیہ ہے اللہ اکبر بسم اللہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھے حیدری جی عمران صاحب علی خون ہے سر نہ مارے جی بڑے اچھا بول رہے تھے آپ بڑا خوبصورت قیمت دی 2-3 منٹ آپ نے مجھے داد دی علی خون مصطفیٰ ہے آدم پسینہ ہے برادران اہل سنت اگر مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں آتے ہیں سنتے ہیں ان کو مولا ثواب بھی دے گا جزا بھی ملے گی لیکن میرے ساتھ میری گفتگو ان کے ساتھ نہیں ہے میری اپنی برادری نال گل ان کا میرے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں وہ اپنے علماء کے ساتھ میں شیعہ ہوں شیعہ سے خطاب کر رہا شیعہ کتابوں کا ضامن ہوں شیعہ علماء کا ضامن باقی فرقے کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے جو جس طرح بھی گزار رہے اپنی جواب دے اللہ کو ہم بھی ہیں آدم پسینہ ہے محمد کا تھوڑا جا مسکراؤ سارے نوح پسینہ ہے محمد کا اور پسینے کا ایک قطرہ علی خون ہے جے دھن نالے اس گالوں نہیں سمجھ دے ہمدانی بادشاہ تے پھر اسی کسی اور شہر پڑھ ہی نہیں سکتے جملہ اے بدلہ پسینے کا نہیں لیا جاتا خون کا لیا جاتا ہے
واہ 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 واہ، کیا بات ہے، آپ نے مل پا دیتا ہے یار، خدا دی قسم۔ علی ہے خون مصطفیٰ، آدم ہے پسینہ۔ تیاری کرو، ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، جھولی پھیلاؤ، علی کی ولایت کا جوہر آپ کی جھولی میں رکھوں، یا دل کی کھڑکی کھول، میں اندر آ کر علی کی ولایت کا موتی رکھ جاؤں، پھر تو قیامت تک لطف لیتا رہے اس جملے کا۔ یوں نہ کروا خدا کا واسطہ 2020 1998 علیہ گلہ نے یوں کر کے داد لے لینا، لفظ کی قیمت چاہیے۔ علی ہے خون، آدم پسینہ، نوح پسینہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، موسیٰ پسینہ، جبرائیل پسینہ، میکائیل، اسرافیل، سارے فرشتے پسینہ۔ جو محمد کا پسینہ ہے انہیں جب ہم پکارتے ہیں یا ان کا نام لیتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، آدم علیہ السلام جو پہنچ گئے، کیا بات ہے، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ حد ہو گئی ہے مولوی، جو محمد کا پسینہ ہے وہ سارے علیہ السلام ہے، علی کو کیا کہوں؟ داد تھوڑی کر گئے ہو تم، آپ یہ 2-4 دوست بولے، پسینہ سارا علیہ السلام ہے، علی خون۔ دلیل سے بات ہو رہی ہے نا، وہ پسینہ ہے، علی خون ہے۔ مولا مدد کر، فرشتے بھیج دے، چلو میں زیارت ان کی کرتا رہوں، قیمت مجھے وہ دے کے چلے جائیں۔ ہمارا بھی اندر کا من ہوتا ہے نا، کیا کریں، بندہ 2 روپے دا گلاس شربت پلاوے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو۔ میں آپ کے حوالے علی کی ولایت کے جوہر کر رہا ہوں، میں شکریہ نہیں مانگ رہا، میں آپ کی دعا کا طلبگار ہوں۔ آدم علیہ السلام، تو علی کو کیا کہوں؟ یہ فیصلہ جناب پہ چھوڑا، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ جو محمد کا پسینہ ہے سارے، میری مجلس میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے یا کوئی حکیم طبیب بیٹھے ہوں گے، پسینہ آتا کب ہے؟ مشکل گل ہے، توجہ کرنا۔ خون بدن میں گردش کرتا ہے، وہ 70 مراحل سے گزرتا ہے، پھر خون واپس چلا جاتا ہے، جو پانی ہوتا ہے وہ مسام کے ذریعے باہر آ جاتا ہے، یعنی 70 درجے خون بلند ہے پسینے سے۔ کبھی کبھی ساڑھے تے پرچے نہ کروا، غازی دے نہ ہی سمجھ بھی گیا کر۔ ابھی ہر لنگورہ نے کھا لیا۔ علی حق، ہکو نعرہ تے مارو زور نال حیدری، علی ولی اللہ۔ یا علی، یا علی، مہربانی۔ علی ہے خون، 70 درجے خون بلند ہے پسینے سے، پسینہ 70 درجے پست ہے خون سے، ٹھیک ہو گیا، یعنی خون گردش کرتا ہے نا، پھر پسینہ آتا ہے۔ کافر کا یہ مشرک غالی نصیری کہنے سے اگر کسی کی طبیعت اچھی رہتی ہے تو صبح اٹھ کر شوگر کی ٹیبلٹ نہ کھایا کر، جعفر کوئی نصیری غالی مشرک کہہ لیا کر، تاکہ سارا دن طبیعت کول ٹھنڈی ٹھنڈی رہے گی، اچھا رہے گا، کسی سے جھگڑا لڑائی نہیں ہوگی۔ مجھے کافر کا میرا قصور ہی کیا ہے؟ خون گردش کرے تو پسینہ آتا ہے، تو پھر آج مجھے کہنے دو سادات عظام، میں دشمن نہیں تو میں تو نوکر ہوں، تو توڑے دشمن نال گل پہ کرنا۔ خون گردش کرے تو پسینہ آتا ہے۔ محمد کو پسینہ آنے کے بعد آدم بنا، نوح بنا، موسیٰ بنا، عیسیٰ بنا، جبرائیل بنا، میکائیل بنا، اسرافیل بنا، تو کہنے دو نا علی گردش کرتا گیا، آدم بنتا گیا، نوح بنتا گیا، موسیٰ بنتا گیا۔ واہ 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 واہ، ہر بلندے دا ہاتھ بلند ہو گیا، ہر چہرے پہ مرشد مولا کی قسم ہے مخدوم صاحب مسکراہٹ آ گئی۔ یا علی،
آجو 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 بیٹا آجو. مولا علی مدد. بسم اللہ. جاگنا سار ٹھیک ہے. علی خون محمد کا، باقی ساری کائنات محمد کا پسینہ. میں ابھی یہاں پر آپ مجھے یہ نوجوان میرے بھائی بیٹھے کو کہا کہ جعفر بھائی کلمہ سنا، کہہ سکتے ہیں، اس میں کون والی حرج والی بات ہے. اور میں شروع کر دوں یار اس جملے پر یوں بھی کروں گا تو داد لے لوں گا. اور میں شروع کر دوں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. فخر کو پکڑیں گے، بانیان کو پکڑیں گے، سادات کو پکڑیں گے، پیر تقی شاہ کو کہیں گے یار تم تو کہتے تھے یہ مومن ہے، یہ موالی ہے، تو بڑا حلالی ہے، تو یہ تو عیسائی ہے، یہ تو کرسچن ہے. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا وہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے. اچھا غیرت آ گئی سب کو. اور میں محمد کے پسینے کا کلمہ پڑھوں تو بھی کافر کہتا ہے، خون کا پڑھوں تو بھی کافر. کوئی ہاتھ تھلے نہ رہ جاوے جڑے جوان بیٹھے ہو حیدری. میں نوکر ہو گیا سر تواڈے دوویں ہاتھ پہ بلند ہونے نے. ان ہتھاں نو جناب مخدومہ خیرات عطا فرماوے. راضی بیٹھے ہو میرے چندہ؟ ٹائم بھی میرا کھونے والا ہے، 10-12 منٹ بچ گئے، اسی میں سمیٹ لینا ہے. کوفہ کا ممبر، مسجد کوفہ کا ممبر پہ علی، یہ قرآن پہ ہاتھ ہے، باوضو کھڑا ہوں، کتب پڑھی، علامہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. یہاں میں نے پڑھنا تھا، حیدری صاحب تھے اور جو ذاکرین تھے، تو آپ اتنی تعداد میں بڑے بڑے لوگ تشریف لے آئے ہو. ہماری حیثیت ہی کیا ہے. تو وہاں علی کا خطاب تھا. کوئی ایک بندہ سننے آیا ہوگا. جو علی کو مانتا ہے تھا ہے رہے، وہ سارے ہوں گے. اسی مسجد کے کونے میں خارجی بھی بیٹھا تھا. سلطان بھائی خارجی مذہب جعفریہ میں، تیرے مذہب میں خارجی کافر ہے. کلمہ وہ پڑھتے ہیں لیکن مذہب جعفریہ میں کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے دھوکے کیے ہیں، جنگیں کی ہیں. تو وہ بھی مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں، علی خطاب کر رہے ہیں. علم سر پہ رکھ لو. کسی کے اندر جرت ہے تو یہ قسم کھا کے دکھائے. تجھے پتہ چھوٹی قسم ہے، اللہ اور علی دونوں کے جلال کا نام ہے عباس. اللہ کا جلال بھی غازی سے دکھائی دیتا ہے، علی کا جلال بھی کا مظہر بھی عباس ہے. اس کی قسم، قرآن کی قسم، ممبر کی قسم. کوفے کے ممبر پر بیٹھ کر سادات عظام نوکر تواڈا علی کہہ کیا رہے؟ علی فرماتے اوے کوفے والو، آدم سے حوا ملانے والا میں علی ہوں. مرشد مہربانی. آپ نے تو داد دی، خوش ہوئے، وہ بھی داد دے کر خوش ہوئے. بھائی جان وہ خارجی کونے سے اٹھا، ولی کو دے کر کہتا ہے یہ تو نے ملوائی تھی آدم سے حوا، یہ اللہ کا کام ہے، اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے. علی اسے دے کر کہتے ہیں خوش. دھن تے کتا آ جاوے تے کی جاندے ہو؟ دھر 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 دھر. اسی دھر دھر کو عربی میں کہتے ہیں خوش. اے دو ترے ملک جی ان کی کریے پھر ہاتھ اچھے حیدری آج. علی فرماتا نکل کتے. میں نے اتنی قسمیں کھائیں، کہو تو پھر کھاؤں. علی نے یہ نہیں کہا کہ کتا بن جا، نہ ویسے کہا نکل کتے. بس علی نے کہا نکل کتے، وہ وہیں کھڑا کھڑا کتا بن گیا. ایک کام میں نے کہا نا آپ نے کرنا ہے، وہ سننے والا، وہ بھی مشکل ہے لیکن کرنا پڑے گا آپ کو. یا علی، علی فرماتے ہیں نکل کتے، وہ کھڑا کھڑا وہیں کتا بن گیا. جلدی کری ملنگا. اس کا لباس اڑ گیا. مجھے دیکھ یار، دیکھو دیکھو اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہو نا، تو ایک بات سنو. حضرت مختار سقفی ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوئے. ابن زیاد نے کہا تو زندیق ہے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے. سرکار مختار مسکرا پڑے. ابن زیاد کہتے ہو میں تجھے تانے دے رہا ہوں اور تو مسکرا رہا ہے. کہتے میں تیرے تانے کی وجہ سے تھوڑا مسکرا رہا ہوں، مجھے اپنے مولا علی کا فرمان یاد آ گیا ہے. علی فرماتے تھے جب تک لوگ تمہیں میری عشق میں کافر نہ کہے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. جیو 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 جیو.
خدا کی قسم راستہ دینا علامہ صاحب کو، مولا زندگی دے، مولا صحت دے، نظر بد سے مولا محفوظ رکھے، دشمنان آل محمد کے وار سے مولا محفوظ رکھے۔ بسم اللہ علامہ اظہر حسن اظہر حیدری صاحب مالک، بسم اللہ جی مولا علی مدد۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے کتا بن گیا، کیا بات ہے، اس کا لباس اڑ گیا، وہ کتے کی شکل میں باہر نکلا۔ میں تے اظہر حیدری صاحب قرآن لے کے کسے دے بوئے تے نہیں گئے اج تک کہ قرآن دا واسطہ جے علی نو منو، نا نا کھل کے علی نال دشمنی کر، پر ویکھ لے بندا کی ہے۔ آئے 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 ہون جڑا ہاتھ بلند ہوئے نا اس حق ادا کیتا ولایت امیر المومنین دا۔ جیو میں آپ کو بابا کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ جوان اچھا بولے آجے حیدری، کتا بن کے مسجد سے نکلا، کوفہ دے بچے جوان بزرگ سارے پچھو، کوئی اٹ کوئی روڑا کوئی ڈنڈا کوئی سوٹا کوئی لخ کوئی لانت کوئی تھوک کوئی بجا، ہر بندہ کہہ رہا وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو، کوفہ کے بندے پیچھے۔ میں مظفر گڑھ دا رہندا میں ہون لاہور رہا، ساڑھے جرا مظفر گڑھ نے اتھے انج ہے بھیا بادشاہ تواڈے علاقے بھی ہوئے تو دس دیا جی کہ جدن نواں کتا پنڈے چ آ جاوے جڑے پہلے پرانے ہوندے وہ جو کردے نے جناب مجھ سے بہتر جانتے ہیں نا، بس جیسے کوفہ کے پرانے کتوں نے سے دیکھا علامہ محمد باقر مجلسی لے کر آئے کہ وہ یہ کہ ہمارے علاقے میں کہاں سے آ گیا، بادشاہ دعا کرنا کہ کوئی بندہ پیچھے نہ رہ جائے، جعفر محنت کر کے آپ تک آ گیا ہے، بس کوفہ کے کتے بھی پیچھے، مخدوم پیر تقی شاہ جی بندے کتے ڈنڈے سوٹے، کوئی سر کوئی اکھ کوئی نک کوئی پچھ کوئی لت کوئی گردن، کتے بندے پیچھے۔ حضرت علامہ محمد باقر مجلسی فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کی شکل کتے والی تھی، عقل تو تھا نا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں مرشدزادیاں جہاں بھی بیٹھ کر نوکر کو سن رہی ہوں گی، یہ جملہ ہے ان کے حق میں، وہ مجھے وہیں بیٹھ کر دعا دیں گی، انہوں نے حصے دی داد تے تواڈی داد، کھون تے دل پہ کر دے لین تے نہیں، مولا دی قسم ہے۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا کہ گھر میں دو ان سے تو جان چھوٹے، جیسے یہ گھر میں داخل ہوا مولا کی ولایت کی قسم، اس کی بیوی روٹی پکا رہی تھی، مجلسی کہتے اس نے روٹی توے پہ ڈالی، جوتی اتار کے مارنے کے ارادہ کیا کہ یہ گندا کتا میرے گھر میں کہاں سے آ گیا، پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے بی بی نا 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 ماری نا ماری، یہ کتا نہیں تیرا شوہر ہے، کہتے شوہر ہے میرا، کوئی حرامی علی کو تو نہیں پھونکا، جڑا ہاتھ چھاو گئے ہاتھ غازی دے نوکر دے اچھے حیدری۔ آپ جیو وہ جو عورت تھی محمد باقر مجلسی کہتے ہیں وہ مومنہ تھی، علی کے ماننے والی تھی، اس نے رسی ڈھونڈی، ختم ہوگی پڑھائی، اس کے گردن میں ڈالی گلے میں، اس کو دروازے پہ باندھا، سر پہ پرکا، سیدھا علی کی محفل میں سلام کی۔ علی فرماتے ہیں میرا بھی سلام۔ اس نے کہا بادشاہ میں آپ کے حبدار ہوں، آپ کی ماننے والی ہوں۔ فرماتے ہیں میں تیرے ہونے سے پہلے تجھے جانتا ہوں۔ کیوں حیدری آئی یہاں کیوں آئی ہے؟ یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ نئی مجالس والے یہ ویڈیو یہ لائیو یہ مجلسیں چلتی رہتی ہیں، میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، بارواں تو دیکھ رہا ہے نا کس نے میرے حبداروں کے سامنے ہاتھ باندھے تھے، وہ تو گواہی دے گا نا۔ اس گل نو اتھے لکھ لینا، گل اتنی بڑی ہے میں اس کو یوں کھول نہیں سکتا، بس آپ نے خود سمجھنی ہے۔ سلام میرا بھی سلام۔ مولا فرماتے کیوں آئی ہے؟ کہتی ہے سرکار آپ نے تھوڑی دیر پہلے کسی کو کتا بنایا ہے۔ فرمایا ہاں۔ مولا وہ میرا شوہر تھا۔ فرماتے پھر میں کیا کروں؟ سفارش کرنے آئی ہے؟ کہتی بادشاہ میں آپ کی حبدار ہوں، آپ کے دشمن کی سفارش کروں گی؟ مولا فرماتے پھر کیوں ہے یار، جتنے بزرگ بیٹھے ہو میں نے 25 سال فخر دی ہو گئے، ہمدانی بادشاہ چراج سرکار پیر تقی شاہ جی سرکار یہ میرے بزرگ یہ 25 سال حسین دی نوکری کر دے ہو گئے، میں دو طبقیاں نو اپنی مجلس سے کدی تکلیف ہی نہیں دی، ایک بزرگ نو تے ایک سادات نو، ہمیشہ جوانہ نال گل کردا رہنا لڑدا لڑدا جو بھی ہے، لیکن یہ جملہ ہے ہی بزرگوں اور سادات کے لیے، لہذا 25 سالوں بعد تکلیف کر لیا جائے، مسکرا پڑھنا باقی داد مہینہ تو لے لواں گا۔ علی فرماتے پھر تو کیوں اگر سفارش بھی نہیں کرنی؟ اس نے کہا سرکار وہ تھا آپ کا دشمن، اس نے کی گستاخی، وہ بن گیا ہے کتا، میں ہوں آپ کی حبدار، مولا اس کے 4 بچے ہیں، میری سزا ہے میں کتے کے بچے پالتی پھروں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ باندھ رہا ہے جعفر، نہ چھوڑی علی کو زندگی کے کسی موڑ پر، پیسہ دولت جاگیریں زمینیں اس کے بدلے میں علی نہیں چھوڑا جاتا۔ علی کی وہ ولایت ہے
پتہ نہیں اس ولایت کے لیے کس کس بی بی کو پیدل چلنا پڑا ہے۔ مصائب کا دن نہ ہوتا تو میں یہیں چھوڑ دیتا، چونکہ دن ہی غربت کا ہے، ایک ستاری پڑھنی ہے، مولانا صاحب کی بلا کو تکلیف دینی ہی نہیں ہے، بس ایک ہے نکل گئی ہے، تھوڑی سی اور ہے کر لو تاکہ پردے میں بیٹھنے والی راضی ہو جائے۔ 2 لاکھ کا بھی مجمع ہو نا تو آپ ہمیں سننے آتے ہیں، غازی دی قسم ہے جڑی پردے چ بیٹھی ہے نا تو سننا دی ہے، یہ جڑی ہے کر دیو نا، یہ ہے جناب زخمی عالیہ بی بی سن کے جاتی ہے، بس اسی ہے کے لیے وہ آئی ہے، اس کو خالی نہ بھیجنا۔ حسین کی عزت کی قسم، کربلا کے پہلے پہاڑ کا شہید ہے علی اکبر۔ پہلا پہاڑ ٹھنڈا ہوتا ہے، پہلے پہر میں اتنی گرمی بھی نہیں ہوتی، ہے بھی 18 سال کا جوان، لیکن باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ 18 سال والے نے 2 دفعہ حسین سے پانی مانگا ہے۔ ایک دفعہ حسین اپنے پتر نے زبان دیتی، ایک دفعہ انگوٹھی، اور حسین رو رو کر کہتے رہے پانی ہوتا تیرے جیسے سے پیارا کرتا، ہے تو وہی جو نکل گئی اور کسی کی ہے یہاں تک آ گئی ہے، کسی کے آنسو تر رہے ہیں، کسی کے بہہ گئے ہیں۔ اگلے جملے پر سارے ایک دفعہ ہے کر دو تو جعفر آپ کو دعائی دیتا جائے گا نا۔ 18 سال والے نے مجلسی کہتے 2 دفعہ پانی منگے ہے، اصغر 6 مہینے دا یہ ماں تو بھی پانی نہیں منگے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، ایسا ہے تو میں پتر قربان کر دے وہاں جڑے رباب دے پتر دی غربت ہے بیٹھے کر دے۔ واہ واہ، اور منت پہ کردہ ہر ذاکر دی، ہر عزادار دی، ہر ماتمی دی، ہر سید دی، کہ جدن کوئی ذاکر خطیب عالم جناب رباب دے چند دی غربت پڑھے نا تو میرا پتر دل نہ بھی کرے تے ہے کرنی ہے، حق رکھ دائے اصغر کے نو ہے کیتی جائے، چونکہ وحد شہید ہے جنہوں سید زادیاں رج کے رویاں نہیں۔ اصغر دی قبر بنی تے حسین نے زین چھوڑ دیتی، پھر سید زادیاں حسین نے رومن لگ گیا، اس واسطے 2 جملے کہنے ہیں، اسی پہ ہے کر دینا ہے۔ اصغر نے ماں سے بھی پانی نہیں مانگا۔ بابا جی کیسے کیسے بندے دنیا تو چلے گئے، پیر صابر حسین شبی علیہ یہ جملہ انہاں تو سنیے تے لاہور سنیے، وہ پہ فرمیندیاں بھی جڑا حلب شہر ہے نا یہ جناب رباب دا پیکا شہر ہے۔ پہاڑ دے مزاج تو میں واقف ہاں تو صحیح تھوڑا جیا، صابر شاہ پہ آکے جدن حلب دے شہر جو قافلہ گزریا ہے نا سادات دا تے جناب رباب نو پتہ لگیا میں حلب پہ چاہ گئی ہوں۔ بابا جی سید جتھے جتھے بیٹھے ہو ضرور ہے کرے جے، تنگ رسی ہے جو اصغر دی ماں گردن موڑی ہے، اس پاسے ویکھے جتھے اصغر دا سارائی پتر نو ویکھ کے آندی ہن منگ پانی۔ جڑے جوان بیٹھے ہو رباب دے پتر دا ماتم ایک دفعہ سیر تے ہاتھ مارو یار، ناراض نہ ہو یا جے تکلیف پہ دینا تو انہوں میں۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، صدقے جاواں کوئی ایسا بندہ میں نوکر ہاں جی اندھی ہون منگ پانی، پہلے محمد تو جناب عالیہ زینب دی آواز رباب پہ کیاں تے مان تے بڑے ہوندے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصغر نے ماں سے بھی پانی نہیں مانگا۔ ایک جملہ ایسا ہے تے منظوری والے لوگ بیٹھے ہو، سید بھی بیٹھے ہو تے عزادار بھی بیٹھے ہو، تو آڈی ہے بھی دس دی ہے کہ تو آڈے تے منظور نظر ہو تسی لوگ، عالیہ سین دی خیرات ہوگی تو انہوں منت پہ کردہ اس منظوری دے ٹائم میں ایک جملہ پڑھنے او دو تے ہے کر کے نہ مہر چلاؤں، تیری ہے دی نہ میری مہر لگ جانی ہے تو میں دنیا جتھے پڑھساں رن سے آلہ لے ہو دھن نہ لے تو آڈا نہ لے کے پڑھساں۔ اصغر نے پانی منگیا تے قدر منگیا ہے، جدن حسین فرمایا اصغر منگ پانی، بابا جی سے جملے تے مہر لاؤنی جے، مخدوم صاحب سے جملے تے ہے کر کے ایک دفعہ مہر لا دے، منگ پانی، پیو دے ہتھاں تے تڑپیا 6 مہینے دا لال۔ بابے نو ایک کیا آندہ بابا تو آڈا حکم میں پانی منگدا، لیکن ایک شرط میری بھی حسین اندن تیری کیڑی شرط ہے؟ آتے بابا پھر وعدہ کرو اگر میرے منگن تو بعد پانی مل جاوے نا تے پہلے خود پیویں۔ او بابا تو صبح دے اللہ شاہ چاہ چاہ کے تو تھک گیا ہے، او بابا تیرے چہرے دے رنگ ہو رو، اللہ مان، بابا بابا لگ گئی ہے مہر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر. ختم ہوگی بات. آخری جملہ ہے. بندہ دنیا تے آوے نا تے گھر ہوندا ہے, دنیا تو جاوے تے قبر ہوندی ہے. اللہ دی کائنات اج مرشد وحد شہید رباب دا چن جند نہ گھر ہے نہ قبر. اجن دنیا تے آئے تے حسین وطن چھوڑ دیتے, پوری کربلا پھر کے ویکھتے ہیں اصغر دی قبر نہیں ملنی. آج جے ناراض نہ ہوو تے تانوں جعفر حسین دا چھوٹا جا ذاکر ہے تہاڈا مہمان ہے, تانوں دساں بھی رباب دا پتر دفن کتے 11 محرم نو بے کفن بھرا دی لاش نو چھوڑ کے بہن ٹر گئی شام. مخدوم جعفر زمان لکھتا ہے 13 محرم نو ایک عیسائیاں دا قافلہ کربلا دے کولوں گزرے, ایک خوشبو دا تاجر آ. یہ اپنے نوکراں نو آندا ہے جڑی اس جنگل وچ خوشبو پئی آندی ہے نا, لگدا ہے کوئی جنت دا تاجر زمین. میں اپنی زبان وچ پہ پڑھدا جنت دا تاجر زمین تے آیا ہویا. او ادے نال خوشبو دی گل کریے. جدن جنگل کربلا وچ داخل ہوئے منظر یہ عجیب ہے. کتھے کسے لاش دا ٹکڑا, کتھے کسے لاش دا ٹکڑا. اپنے نوکراں نو آندا ہے کوئی نبی یا ولی ماریا گیا. آؤ اس غریب دی اللہ راسی دی قبر بڑھاوی ہے. انہاں قبر بڑھاوین دا ارادہ کیتے ادھر بنو اسد دے قبیلے دے لوگ باہر ہیں. بنو اسد دے قبیلے دا سردار آندے کون ہو تسی؟ یہ دیسی عیسائی ہے. وہ دے پھر تسی ان دی قبر نہیں بڑھا سکتے. یہ آندے نے ہے کون؟ آدھن کوئی عام بندہ نہیں, ساڑھے نبی محمد دا پتر ہے. بابا جی میرے حصے دی مجلس مک گئی مظفر گڑھ, اتھا بھی ازادار لوگ بیٹھے ہو. جدن آئے نا محمد دا پتر ہے, عیسائی ماتم کر کے آدھے اگر محمد دا پتر ہے انہوں ماریا کس سے؟ عیسائی آتے تو پوچھے نا ماریا کس سے؟ اسدی آندھن انہوں مسلمانہ. یا تو پھر شرم نہیں آندھی دفن بھی تسی کرو گے. قریب حاج دعا قبیلان دی جنگ ہویا, ایک غبار پھٹے غبار ہے جو زنجیران دی آواز آئیے. تیرے بیمار اندر میں موجزے نال کوفے تو کربلا آ گیا. جنگ نہ کرنا ہے دے خون دا وارث میں سجادہ. عیسائیوں نو بلا کے دن پہلے کلمہ پڑھو. عیسائی سجاد قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دے پڑھ دے کلمہ. نہیں کریں گا ہے تو اور کی کریں گا یار. لیکن سانو دست صحیح تو انہوں لٹانا لا کوئی عیسائی سجاد آندے کچھ ہو جائے پہلے کلمہ پڑھو. علی جن ولی اللہ دا کلمہ پڑھا کے امام نے انہوں نے مومن کیتا. فرمیندہ انہوں سارے بندے رل کے پہلے میرے بابا غریب دی قبر بڑھاؤ. بی بی میں دعا پہ منگنا آج تریوی زکاہ دے رضا شہنشاہ دی قسم پہ دینا یا من موچہ دے یا انہاں سارے انہوں ہے دی خیرات دے اور میں اپنی جوانی تو آنی ہے تے لئیے یا میں مرسا یا تو ہے کر سے. 140 بندہ حسین دی قبر چھوڑ کے تیرے سجاد دے سامنے ماتم کر دے ہو یار. بیماران دے میرے بابا دی غربت دے کس دے ماتم کر دے ہو؟ ماتم کر کے آدن تیرے بابا دی غربت دے ماتم نہیں کر دے. مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو. آدن تیرے بابا دے سینے دے اتے ایک اتنا سارا گوشت دا ٹکڑا بھی ہے, سانو 10 ہو دفنانے یا جدا کرنے. سجاد آندے گوشت نہیں میرے اصغر دی لاش ہے. اور جدن شام غریبانو گھوڑے دوڑے ہیں میرا بابا کدی اس پاسے نہ. اور جناب دے سامنے امدت الوائزین فخر الوائزین جناب مولانا عذر حسین حیدری صاحب آپ گجرہ والا خطاب فرمائے سکتا.